السلام علیکم اعظم بیگ صاحب حضرت، خیریت ہو؟ دین میں زیادتی کرنے والے سب بدعتیں جہنم کو جاتی کرتے ہیں۔ یہ سب بدعت بند کرو حضرت، یہ سب بدعتیں سیدھا جہنم کو راستہ کھولنے والے چو بنا توبہ کرے موت ہوئی تو سیدھا جہنم میں چو۔ جتنے دیوبندی اور بریلوی ہیں سارے جہنمی ہیں، اس کو میں نے قرآن اور حدیث سے ثابت کیا ہے۔ اگر تم جنتی ہو تو دعویٰ کرو اور دلیلیں پیش کرو، جیسے کہ ہم نے قرآن حدیث کے دلیل سے تمہیں جہنمی ثابت کیا، تم اپنے آپ کو جنتی ثابت کر دو۔ آپ یہ ویڈیو ڈال کے ثابت آپ ہی کر ڈالے ہیں کہ آپ جہنمی ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث 2005 اٹھا کے پڑھو، کلو بدعت ضلالہ، ہر بدعت جہنم میں جانے والی ہے۔ اگر آپ کے نزدیک یہ بدعت نہیں تو ثابت کرو قرآن سے تعزیہ، ثابت کرو حدیث سے تعزیہ، اور یہ ڈھول بجانا، ناچنا، گانا، یہ سب ثابت کرو۔ تمہاری ویڈیو میں پورا ہے، ثابت کر کے دکھاؤ پھر۔ اب میں تجھے ایک حدیث دے رہا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے اسلام میں کسی نیک کام کی ابتدا کی، اس کو اپنے عمل کا بھی اجر ملے گا اور بعد میں عمل کرنے والوں کا بھی اجر ملے گا، اور ان عاملین یعنی عمل کرنے والوں کے اجر میں کوئی کمی نہ ہوگی۔ اور جس نے اسلام میں کسی برے عمل کی ابتدا کی ہے، اگر نیک عمل کی ابتدا کی تو اسے اجر ملے گا، اگر برے عمل کی ابتدا کی تو اس کا عمل گناہ ہوگا۔ اور یہ دیکھیے، یہ حدیث ہے، یہ نسائی کی حدیث نمبر ہے 2558، مسلم شریف کی حدیث نمبر ہے 6800، ابن ماجہ کی حدیث نمبر 203، طبرانی معجم کبیر کی حدیث نمبر 2384، عبد الرزاق نے اس کو المصنف نے روایت کیا حدیث نمبر 21025، ابن ابی شیبہ نے اس کو المصنف روایت کیا ہے حدیث نمبر ہے 9802، اور ترمذی شریف کی حدیث نمبر ہے 2675۔ کیا تو ہی حدیثیں پڑھنا جانتا ہے؟ میں نے ایک حدیث کے اتنے حوالے دیے ہیں، اور یہ حدیث جس میں آپ نے فرمایا کہ اسلام میں کسی نیک کام کی ابتدا کرتا ہے اس کو عمل کا بھی اجر ملے گا اور بعد میں عمل کرنے والوں کا بھی اجر ملے گا۔ پہلے حدیثوں کو پڑھنا سیکھ لے۔ تو نے بدعت سیئہ کو تو ذکر کر دیا، بدعت حسنہ کا ذکر کون کرے گا؟ حضرت کئی کو جوش میں آتے ہیں، حضرت آرام سے بات کرو، جوش میں آنا کو تمہیں بولے سو حدیث تمہیں خود سمجھے نہیں ہے حضرت۔ وہ حدیث کا مفہوم کیا ہے؟ صحیح مسلم حدیث نمبر غالباً 1718، یہ حدیث بالکل صحیح بولے ہے، مسلم میں بھی ہے، ترمذی میں بھی ہے، بے شک ہے۔ یہ حدیث کو آپ کیسا سمجھے؟ صحیح بدعت حسنہ کرو بول کے ہے اس میں۔ کلو بدعت ضلالہ کا تو بدعت حسنہ نہیں ہے، ہر بدعت جہنم میں جانے والی ہے، نہیں ہے یہ 2000 صحیح مسلم حدیث نمبر 2005 میں ہے۔ کلو کا مطلب کیا ہے؟ ہر بدعت جہنم میں جانے والی ہے۔ بدعت حسنہ کہاں سے آ گیا پھر؟ اور جو آپ کا حدیث جو بولے ہیں آپ وہ حدیث کا مفہوم سمجھے ہیں آپ؟ وہاں کا واقعہ سمجھے ہیں آپ؟ وہاں کیا ہوتا ہے؟ صحیح مسلم حدیث نمبر 1718 میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھ کے گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، تو ایک قافلہ آتا ہے، قافلہ آ کے ان کے پاس کپڑے نہیں ہوتے ہیں، کھانے کو کھانا نہیں ہوتا، کہیں سے سفر سے آتے ہیں، تو کچھ کھانے کو ہے کہ ہم سفری ہے کو بولتے ہیں قافلہ والے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب اٹھ کے خطبہ پڑھ کے، خطبہ دینے کے بعد صحابہ کرام سے مخاطب ہو کے یہ کچھ دن کوئی ہے کیا دینے والا، کوئی ہے کیا دینے والا ان کو مدد کرنے والا، کھانے کا، کپڑے کا، اناج کا؟ تو ایک صحابی اٹھ کے جا کے بوریا بھر کے سامان لا کے لے کے آتے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کے بہت خوش ہو جاتے ہیں، خوش ہو کے یہ حدیث بیان کرتے ہیں، دین میں کوئی اچھا کام کرے تو اس کو ثواب ہے، آج جو آپ حدیث کوٹ کرتے ہیں نا وہی حدیث ہے حضرت، حدیث کو سمجھو حضرت۔ جو اچھا کام جو بولے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سا جو آپ نکالے ہوئے اچھا کام نہیں ہے، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتائے ہوئے ہیں اس میں سے اچھے کام جو ٹھیک رک چکے تھے، کام محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتائے تھے، رک چکے تھے، اس کو آگے لا کے کرو، میں بھی کروں گا، آپ بھی کرو، اس سے منع نہیں ہے۔ خود سے نکالنے والا کام اگر کریں گے تو وہ جہنمی ہے۔ آپ لوگ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ بھی صحیح مسلم کی حدیث آتی ہے
حدیث نمبر غالباً بعد میں دے دوں گا آپ چاہیے تو. اس میں امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضرت جو جو بھی خود سے نکالا ہوا کام جو جس پہ ہماری مہر نہیں ہے وہ کام کریں گے تو وہ قابل قبول نہیں ہے. اور آتی ہے قرآن میں آیت آتی ہے اس کی سورہ آل عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 85. اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا جو بھی اس دین کے علاوہ دوسرا دین لے کے آئے گا تو اللہ کے نزدیک قابل قبول نہیں. نبی نے فرمایا مردود ہے, اللہ نے فرمایا قابل قبول نہیں ہے. اور ایک آیت ہے سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 3 آج کے دن ہم نے دین کو مکمل کر دیا. جو بھی تھا 1440 سال پہلے دین مکمل ہو گیا. آج دین کے نام پہ آپ جو بھی اچھا کام اپنی طرف سے ایجاد کرے وہ مردود ہے, ناقابل قبول ہے اور بدعت ہے جو جہنم میں جانے والا ہے. اس سے اچھا تفسیر سے کوئی بھی آپ کو نہیں بول سکتا. میں جو بولا ہوں حدیثاں وہ چیک کر لو حضرت. اوکے, آپ کے سوال پہ مجھے بہت ہنسی آ رہی ہے. چھوٹا بچہ بھی نہیں کرتا, آپ تو عالم ماشاء اللہ. سمجھو وہ حدیث کا مفہوم سمجھو. اچھا کام بولے تو نیا بنا وہ کرے نہیں. صحابہ کرام وہاں وہ حدیث پہ ہے جو کام صدقہ دینا تھا جو وہی کرے. صدقہ جائز نہیں ہے دل میں, وہی کرے. حدیث کو سمجھو. وہی تو ہم بتا رہے ہیں حضرت. یہ عورت پہلے ہی بول دیے یہاں اس گاؤں میں مسلم نہیں ہندو مناتے ہیں محرم, اور ہندوؤں کے ساتھ آپ لوگ بھی محرم منانے والے سیدھا جہنم میں جائیں گے. وہی تو بول رہے ہیں ہم. جیسے خانقاہوں میں جو ہے ہندو مسلمان سکھ عیسائی ساری قومیں ساری جاتیاں وہاں پر حاضری دیتی ہیں نا, تو اس کا کیا معنی نکالو گے؟ درگاہوں پہ جانا حرام؟ سوچ اپنا عقیدہ بدلو. گندی سوچ میل کچیل بھرا ہوا نا دلوں میں, وہ دماغ میں یہ نکال کے باہر کرو. دیکھو مسلمان تو مسلمان, حسین کو ہندو بھی مانتا ہے, کیوں نہیں جانتے اس چیز کو؟ ان کی یادگار منائی جا رہی ہے, مسلمان بھی منا رہے ہیں اور اس کو ہندو بھی منا رہے ہیں. یہ کتنی بڑی فضیلت کا مقام ان کے لیے, اعلیٰ اور عرفہ مقام ہو گیا ان کے لیے. اور رہا بدعت کا, تو میں نے تمہیں بدعت کا جواب دے دیا. ہر بدعت جو ہے سیاح نہیں ہوتی, حسنہ بھی ہوتی ہے. اور تمہیں تو بدعت کی اقسام بھی نہیں پتہ ہوں گی. اگر معلوم ہو تو ذرا بتا دو میں بدعت کی کتنی اقسام ہیں اور کون کون سی اقسام ہیں. بہت بڑا عالم سمجھتے ہو نا اپنے آپ کو, چلو بتاؤ. فضیلت والا کام ہو, سال سال ماتم منا کے رو کے ان کے نام کے یہ کر کے فاتحہ ڈلا کے یہ کرنا فضیلت کا کام آپ سمجھ رہے ہیں حضرت. حدیثوں کو آپ کو دور دور تک آپ کو علم نہیں ہے. صحیح بخاری میں کتنے حدیث بھرے پڑے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مرنے کے بعد 3 دن سے زیادہ شوق مت مناؤ, ماتم مت مناؤ 3 دن سے زیادہ. کتنے حدیثیں دوں میں. اور عورت کے لیے 4 مہینے 10 دن تلک ہی ہے شوق منانا, ماتم منانا. آپ لوگ کو ہر سال منا کے اس کو آپ کو اچھا کام سمجھ رہے ہیں. یہ تو حدیث کے خلاف ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جانے والے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ دشمن لوگ ہیں آپ. درگاہ مزار پہ بعد میں آئیں گے. جو میں پہلے جو 4 منٹ کی ویڈیو ہے میری, اس میں پورے حدیثوں کا حوالہ دیا ہوں, چیک کرو بعد میں. تمہارے نئے نئے مسئلے مت ڈالو, سوالوں کے دکان کھولو نہ کو. ایک سوال کمپلیٹ ہو جائے, کمپلیٹ کر کے بات کریں گے چاہے تو. ابے چوتیا, تجھ میں ذرا سی عقل ہے یا نہیں ہے؟ شوق اور ماتم اور 3 دن کی تو بات کر رہا ہے, تو حسین کو تو مرا جانتا ہے؟ معاذ اللہ استغفر اللہ. تیرے دماغ میں کیا کیڑے پڑ گئے ہیں؟ شہید زندہ ہوتا ہے, زندہ کی خوشی بھی منائی جاتی ہے, اور شہید کا ہر سال اس کی یادگار منائی جاتی ہے. تم لوگوں کی ذہنیت ہی تو خراب ہو گئی نا. بیوقوفوں کی عقل نہیں, ذرا سی حدیثیں بتا رہا ہے, بخاری بھری پڑی ہیں حدیثیں, تو نے پڑھی تو ہیں, سمجھی تو نہیں آج تک. حسین کو مردہ بتا رہا ہے, نالائق کہیں کا. ماشاء اللہ, آگے نا اوقات پہ آگے نا حضرت. آپ کی اوقات یہی ہے, گالیاں دینا گلوچ کرنا آپ کی اوقات یہی ہے حضرت. آپ یہی کے قابل ہے. رہی بات کس کی مرا ہوا کی بات کر چل رہی ہے. اچھا, تو آپ کے یہاں زندوں کا بھی ماتم ہوتا ہے کیا؟ ابھی ابھی پتہ چلا میرے کو, آپ کے یہاں زندوں کا بھی ماتم کرتے ہیں. ماشاء اللہ. رہی بات شہیدوں کی, اس میں ذکر آتا ہے, اس کا ذکر آتا ہے قرآن میں سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 114 میں. اور اسی کا ذکر آتا ہے سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 169 میں,
آپ آپ اللہ کی راہ میں جو قتل کرے گئے ہیں ان کو مردہ مت کہو. کیا مت کہو؟ مردہ مت کہو. ان کو وہ شہید ہے، وہ زندہ ہے، اللہ کے نزدیک وہ زندہ ہے. اور آپ ان کا شعور نہیں رکھتے کر کے بول رہا ہے اللہ تعالیٰ. آپ کو کیسے شعور ہونے لگا؟ ہاں، مردہ مت کہو کہا. مردے میں مرنے میں بہت فرق ہے حضرت. یہ فرق کو جاننے کے لیے آپ کا عقیدہ ہندوؤں کا عقیدہ ہے نا، ایسا آپ مر کے ان کے عقیدے کے مطابق دوسری بار پیدا ہونا ہے. مردے میں اور مرنے میں فرق جاننے کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا سورہ ال عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 144 میں، اے نبی آپ مر گئے تو موت کا ذکر آیا ہے، موتا کیا. اور آپ کو اسی کا ذکر آتا ہے قرآن میں سورہ نمبر 7 آیت نمبر 2 میں، الذی خلق الموت والحیات. اور موت کا ذکر سب کے لیے ہے. اور اسی کا ذکر آتا ہے سورہ ال عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 185 میں، کل نفس ذائقۃ الموت. کل نفس میں حسن حسن نہیں آئے، موت کا ذکر نہیں آیا، نبیاں نہیں آئے، انبیاء نہیں آئے، شہداء نہیں آئے، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود نہیں آئے. آپ کا علم بہت کمزور ہے حضرت. سیکھیے سیکھیے، آپ کا اور بڑھائیے علم کو. ابے میرے علم کی تو کمزوری کی بات کر رہا ہے. تجھے 1 گھنٹہ ہو گیا، تو نے جو ہے بدعت کی اقسام نہیں بتا پائی کتنی ہیں اور کون کون سی ہیں. میرے علم کی بات کر رہا ہے. 1 گھنٹہ ہو گیا تجھے بات کرتے ہوئے مجھ سے، اور یہ نہیں بتا پایا کہ بدعت کی کتنی اقسام ہیں اور کون کون سی ہیں. تو تجھے یہی نہیں پتا تیرے پاس کتنا علم ہوگا. اور رہا سوال یہ کہ جو 3 دن کا سوگ ہے وہ عام لوگوں کے لیے ہے، شہداؤں کے لیے نہیں ہے. وہ شہید زندہ ہوتا ہے اور زندہ کے لیے ہر سال جو ہے اس کی یادگار منائی ہے. تو رہا ماتم کا، تو ہم لوگ کوئی ماتم نہیں کرتے بیوقوف. تجھے پتا ہونا چاہیے. بتا کہاں ماتم تو نے دیکھا ہے؟ نابینا ہے کیا؟ تجھے دکھائی نہیں دیتا کہ ماتم کہاں تو نے دیکھا؟ کس تعزیے میں دیکھا تو نے ماتم ہوتے ہوئے؟ بتا. اگر تو نے کہیں دیکھا ایک جگہ کا نام بتا. چل ایک ویڈیو پوسٹ کر میرے پاس. اور سب سے پہلے مجھے 1 گھنٹہ ہو گیا اس کا جواب نہیں ملا ابھی تک. بدعت کی اقسام بتا کتنی ہیں اور کون کون سی ہیں. بدعت بدعت چلاتے ہو تم لوگ، جانتے کچھ ہو نہیں. کبھی علم کی جو ہے آس پاس ہوا بھی نہیں لگی اور نہ تمہیں کبھی لگے گی، کیونکہ تمہارے لیے باب علی جو بند ہے اور بارگاہ مصطفیٰ سے تمہیں کبھی علم فیض حاصل ہی نہیں ہو سکتا ہے. اٹ از امپاسبل. میں نے تو حدیثوں کا قرآن کا حوالہ کے ساتھ بتا دیا مولانا صاحب. ہر بدعت جہنم میں جانے والی ہے کر کو اس میں جواب دے دیا. آپ کے کان میں سینڈے کا تیل ڈال کے صاف کر کے سنیے. اور ایک بار حدیث کے صحیح مسلم کی حدیث کے ساتھ میں حوالے کے ساتھ ثابت کر دیا. ہر بدعت جہنم میں، کل بدعت ضلالہ. کلو میں اچھی کہاں سے آئے گی، بری کہاں سے آئے گی؟ سب چل گئے. میں جواب دے دیا. آپ نے سننے میں آپ کو دقت ہے. آپ ایسے ہے کہ قرآن میں آیت ہے سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 18، یہ سنتے ہیں اور سنتے نہیں، دیکھتے ہیں دیکھتے نہیں. آپ ان لوگوں میں سے ہے حضرت. تمہارے ہر سوال کا جواب میں نے دے دیا. اور قرآن حدیث کی روشنی میں چاہے تو کھول کے ایک ایک آیت، ایک ایک نمبر، ایک ایک حوالہ چیک کر لو. انشاءاللہ صحیح ہوگا، ایک بھی غلط نہیں ہوگا انشاءاللہ. اور آگے آپ کیا کہہ رہے تھے بدعت سیاح کا جواب نہیں دیے. میں جواب دے دیا لیکن آپ سن نہیں پا رہے ہیں. وہ اس سے 1 گھنٹہ ہو گیا بولتے ہیں. آپ ہی ٹائم لمبا کھینچ رہے ہیں. دوسرے سوالوں پہ بعد میں آئیں گے. پہلے یہ مان لو کہ یہ غلط ہے بول کے. اتنے حوالوں کے ساتھ، قرآن کی آیت کے ساتھ، حدیثوں کی آیت کے ساتھ میں نے ثابت کر دیا. کوئی قسمیں نہیں ہے، بدعت کے کوئی قسمیں نہیں ہے. میں نے ثابت کر دیا. آپ وہ نہیں ماننا چاہتے ہو، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ اب انکار کرو قرآن کا، انکار کرو حدیث کا. اب کیا بنتے ہیں آپ بن جاؤ، میرے کو اس سے لینا دینا نہیں ہے. کیا دوسرے سوالوں کا جواب دینے کے پہلے میں آپ سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں، یہ حدیثیں چیک کر کے آپ یا تو قبول کریے میں غلط ہوں، یا تو قرآن حدیث کو انکار کریے. بعد میں دوسرے سوال پہ آئیں ابے گے. تو نے کچھ بھی ثابت نہیں کر پایا. تو نے ایک حدیث بتا دی اور دوسرا یہ حدیث اس کو کیا انکار کر رہا ہے؟ تو بتا. چل یہ حدیث جس کے میں نے حوالے دیے تھے کہ جو نئی بدعت دین میں ایجاد کرے گا اس کو اتنا ثواب ملے گا، اس کے کرنے والوں کو بھی اتنا ثواب ملے گا. اس حدیث کو تو کہاں لے جائے گا؟ چل ہمیں یہ بتا.
اور یہ حدیث میں نے نسائی کی دی، مسلم کی دی، ابن ماجہ کی دی، ابن ابی شیبہ کی دی، عبدالرزاق کی دی اور ترمذی کی دی۔ اس میں سے 4 حدیثیں سیاستہ کی ہیں۔ تو ایک حدیث کی بات کر رہا میں نے تجھے سیاستہ کی 4 حدیثیں دی اور دیگر حدیثیں دے دی، جس میں طبرانی معجم کبیر بھی ہے، عبدالرزاق بھی ہے، ابن ابی شیبہ بھی ہے۔ اب بتا، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو دین میں نیا ایک کام شروع کرتا ہے، اگر وہ نیک عمل ہے جس سے قوم کو اور دین کو فائدہ پہنچتا ہے، تو وہ اس کے عمل کرنے والوں کو جتنا ثواب ملے گا ان سب کے برابر اس اکیلے کو ثواب ملے گا۔ میں نے تجھے اتنی ایک حدیث دی، میں نے تجھے 10 حدیثیں دے دی۔ اب بتا اس حدیث کو کہاں لیا، پھر اس کا انکار کر کہ وہ ایک حدیث رہے گی، کلو نفس ذائقہ، کیا نے پڑھا تھا مجھے معلوم بھی نہیں، میں بھول گیا ہوں۔ بتا کون سی حدیث، یا تو اس کا انکار کر یا پھر اس کا انکار کر، یا تو یہ کہہ کہ ہر بدعت جو ہے وہ جو ہے جہنم میں لے جانے والی ہے۔ اگر ہر بدعت جہنم میں لے جانے والی ہے تو پھر یہ میں نے حدیث پڑھی، پھر یہ اس کی بدعت کہاں جائیں گی بتا؟ جس میں کہ جو اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ نیک عمل کا ثواب اس کو ملے گا، اس کے کرنے والوں کو بھی ملے گا، اور ان کے کرنے میں کوئی عمل کریں گے ان کو جو ہے کوئی ثواب میں کمی نہیں کی جائے گی۔ اب بتا ان میں سے کون سی حدیث مانے گی؟ یہ دونوں حدیث پڑھنا، پھر ایک حدیث کیوں پڑھ رہا ہے، ایک حدیث چھوڑ رہا ہے، اور ایک حدیث جس کے 10 حوالے ہیں اور ایک حدیث کا کیول ایک حوالہ ہے، بتا کون سی حدیث کس پر قوی ہو جائے گی؟ تیرے پاس کوئی جواب نہیں، نہ تو بدعت کی اقسام بتا پایا، نہ یہ حدیث پڑھ پایا۔ اور سن، اگر تو بدعت کی بات کرے گا نا تو نماز تراویح تجھے پڑھنا بند کریں گی۔ سب سے پہلے جماعت کے ساتھ جو پڑھتا ہے نا یہ بدعت ہے پھر۔ اور سن، جمعے کے دن دو اذانیں جو ہوتی ہیں یہ بھی بدعت ہے، ایک اذان حدیث سے ثابت ہے۔ اور یہ صرف اور نحو کی جو اسکول چل رہے ہیں مدرسے، یہ مدرسے سب بند کرنا پڑیں گے۔ نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدرسے کھولے تھے اور نہ کسی صحابہ نے مدرسے کھولے تھے۔ اس کے علاوہ اور آگے آ جا، یہ قرآن میں جو حرکات لگائے گئے ہیں یہ بھی نئی بدعت ہے۔ قرآن کو بغیر حرکات سے پڑھو، اس میں زبر پیش دمہ اور کسرہ اور فتح کچھ بھی نہیں ہوگا اس میں۔ اور تجھے بتا دوں، قرآن کو تحریری شکل جو کتاب کی شکل دی گئی یہ بھی دین میں بدعت ہے۔ میں تجھے کتنی بدعتیں گنا دوں گا، تجھے ساری بند کرنا پڑے گی۔ بدعت بدعت چلاتا، بدعت کے تو جانتا بھی ہے بدعت ہوتی کیا ہے، بدعت کے اقسام کے تجھے کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ بس ایک حدیث پکڑ لی بس کہ جتنی بدعتیں سب جہنم میں لے جانے والی ہیں، پتہ یہ ساری بدعت ہیں۔ یہ مدرسے میں بچے حافظ بن کے نکل دستار بندی ہوتی، پتہ کس صحابہ نے دستار بندی کی تھی؟ حضور سے ثابت ہے۔ چل یہ بدعت ہے یا نہیں؟ کتنی بدعت کرے گا؟ بدعت والا آیا جانتا نہیں کچھ بھی، ہم سے بحث کرنے چلا ہے، بہت بڑا عالم بنتا اپنے آپ کو۔ وہ آپ کی حدیث کا حوالہ، میں اس کا جواب میں نے کھول کے دے دیا، آپ نے نہیں سنا، اس میں میری غلطی تھوڑی ہے۔ آپ کو جس کا حدیث کا حوالہ دے رہے ہیں صحیح مسلم کا حدیث نمبر 1718 میں یہ نئی بدعت کے بارے میں بول رہے ہیں، وہ غور سے سنو، حوالہ کھول کے چیک کرو۔ جو نیا کام بنا کے کرنے کو بول رہے ہیں، جو 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 تھا کام محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتائے اس میں سے کرنے کو بول رہے ہیں۔ بس دیکھ کے ذرا ہوش، آنکھیں کھول کے پڑھیے، سنیے، کان کھول کے سنیے وہ حدیث، جب سمجھ میں آئے گا وہ حدیث کا مفہوم کیا ہے۔ جس نے بھی اپنی طرف سے ایجاد کرے گا تو وہ جہنم میں جانے والا ہے، اس کا وہ قابل قبول نہیں ہے۔ اس کے بارے میں بھی حدیث ہے نا، مسلم کی حدیث، یہ سب حوالے میں اوپر کے وائس میں دے دیا آپ کو، کھول کے سب حوالے چیک کرو، بعد میں پتہ چلے گا۔ آپ سن نہیں رہے ہیں میری بات، پوری بات میری پوری وائس غور سے 1 بار نہیں 10 بار کان کھول کے سنیے حضرات۔ جو بھی باتیں بدعت کر کے سمجھ کے بتا رہے ہیں نا، وہ بدعت نہیں ہے حضرت۔ آپ سوالوں کی دکان مت کھولیے، میں پہلے ہی بول چکا ہوں۔ ایک مسئلہ ختم ہونے دو، اور چاہے تو آپ کو بھرپور سکون سے میں آپ کو سکھاؤں گا، کوئی بات نہیں۔ جتنا سوال رکھیں گے ایک رکھو، پورے نہیں ایک ہی ٹائم، پورے سوال نہیں، بس ایک سوال لے کے آؤ، ہر سوال کا جواب دوں گا قرآن حدیث سے انشاءاللہ۔ کیا آپ پورے سوالوں کا دکان مت کریے، جتنے بھی آپ گنائے ہیں پورے بدعت نہیں ہے۔ وہ جو بدعت جو ہے، جو آپ تعزیہ کرتے ہیں نا وہ ہے، جو فاتحہ کرتے ہیں نا وہ ہے، جو درود اکٹھا ہو کے پڑھتے ہیں نا یہ بدعت ہے، جو خبروں پہ جا کے مانگتے ہیں نا وہ بدعت ہے۔ خون دیتے 40 ماہ 10 ماہ 20 ماہ، یہ سب بدعت ہے حضرت۔ جبکہ دور میں جو نہیں تھا، آپ کے دور میں آپ خود سے بنا کے جو کر رہے ہیں وہ بدعت ہے۔ جس پہ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، جس پہ ہمارا مہر نہیں لگا، اس پہ وہ دین سمجھ کے کریں گے تو قابل قبول نہیں ہے۔ میں نے حوالوں کے ساتھ آپ کو دے دیا، لیکن آپ کے پورے سوالوں کا جواب میں نہیں دوں گا۔
ایک ایک سوال رکھیے اور ایک ایک جواب لیجیے، اور پہلے تعزیے پہ آؤ، حرام کر کے قبولو، ناجائز کر کے قبولو، بدعت کر کے قبولو، نہیں تو قرآن حدیث کو انکار کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب سے فرمایا کہ جاہلوں سے اعراض کرو، اس لیے میرے لیے بہتر یہ ہے کہ تم سے اعراض کر لوں، کیونکہ تم کسی بات کو مانو گے نہیں۔ جیسے کفار مشرکین تھے نا مکہ میں، انہوں نے حضور کی کسی بات کو تسلیم نہیں کیا، اور بلکہ ان کو رسول بھی تسلیم نہیں کیا، تو بس تم انہی میں سے، انہی کفاروں اور مشرکین میں سے ہو کہ تم کسی بات کو نہیں مانو۔ تم نے ایک حدیث پڑھ دی، ایک مسلم شریف کی، میں نے 10 حوالے دیے، تم اس کو تو مانو گے نہیں۔ تم یہ کیوں نہیں کہتے ہو کہ بھئی اس حدیث کا میں انکار کرتا ہوں، میں اس حدیث کو نہیں مانتا، میں اسی کو مانوں گا جس کو میں نے بیان کر دیا، میں اسی کو مانوں گا۔ پہلی چیز، تمہیں جب بدعت کی اقسام نہیں پتہ ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ تم بدعت کو اچھی طرح سمجھتے نہیں ہو۔ اگر بدعت کو اچھی طرح سمجھتے تو تم جانتے کہ اللہ کے رسول نے جو فرمایا کہ ہر بدعت گمراہی اور ہر بدعت جہنم میں لے جانے والی، اس سے مراد بدعت سیئہ ہے۔ تم اس کا مفہوم ہی نہیں نکال پائے، اور میں نے جو حدیث بیان کی ہے اس کا معنی، اس کا مفہوم، اس سے مراد یہ ہے کہ اگر نیک عمل، جیسے میں نے تمہیں ابھی گنوائے تھے نا نیک عمل، تو اگر بدعت سے اگر مراد اگر سب کچھ بدعت ہو جائے گا، تو میں نے جو تمہیں ابھی ارکان گنوائے نا ابھی، جیسے کہ تراویح کی نماز جماعت سے پڑھنا، قرآن میں حرکات کا استعمال، جمعے کے دن 2 نمازوں کا ہونا، اور دستار بندی اور صرف اور نحوی قاعدے کی جو مدرسے وغیرہ چل رہے ہیں، یہ سب جو ہے کیا ہے، یہ بدعت کے زمرے میں آ جائیں گے اگر سب کو آپ بدعت میں کر دیں گے تو، کیونکہ یہ سب حضور سے ثابت نہیں ہے۔ اس لیے تم سمجھے نہیں، پہلے سمجھو، پڑھو، پھر مجھ سے بات کرنا۔ اور میں تو تم سے اعراض کرنے والا ہوں، اس لیے کہ جاہلوں سے اعراض کرنا اللہ نے اپنے رسول کے فرمایا، تو میرے لیے بہتر ہے کہ جاہلوں سے اعراض کرنا ہی بہتر ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاں، سارے دوستاں خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ ہاں، میری بات واٹس ایپ میں، یہ مولانا یو پی کے مولانا ہے، یہ ان کا نام ہے کیا، وہ قادری کیا کی نام ہے ان کا، یو پی والے ہے یہ، انہوں جو لاسٹ وائس ڈال کو بلاک کر دا نمبر پہ بھاگیا شیطان، ہاں جیسا کہ بھاگیا شیطان، ہاں بلیک کر دیا۔ چلو ٹھیک ہے، اللہ کریم، ہاں الحمدللہ، حق جو آ گیا اور باطل نامود ہو گیا، باطل تھا ہی نامود ہونے کا۔ سورہ اسراء سورہ نمبر 17 آیت نمبر 80 میں اللہ فرما دیا۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔